کلام پاک ہم کو رہبری اور رہنمائی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو یہ کتاب ملی ہے یہ مکمل ہدایت ہے۔ اس میں کسی طرح کا کچھ کجاپن ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور اس کی عزت اور کرتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے۔ آتا ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت اس کو شرف حاصل ہوگا کہ 10 ایسے لوگوں کو جن کے لیے جہنم کا اعلان ہو چکا ہے تم اپنے تئیں سفارش کر کے جنت میں ڈال دو۔ یہ معمولی بات نہیں، جہاں ایک نیکی کے لیے سب ترسے ہوں گے، وہاں 10 ایسے لوگوں کے لیے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے اس کا اعزاز حاصل ہوگا۔ اور ان کے والدین کے بارے میں آتا کہ ایسے مولوی اور یعقوب کے منبر و محراب پر ہوں گے کہ لوگ رشک کرتے ہوں گے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں، یہ شہداء ہیں کہ نبی ہیں کہ کون ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ یہ حفاظ کے والدین۔ اور خود حافظ قرآن کے لیے اعجاز ہوگا کہ اس کو کہا جائے گا کہ آپ کلام پاک کی آیتیں پڑھتے جائیے اور چڑھتے جائیے، جنت کا وہ اعلیٰ مقام تم کو نصیب ہوگا جو آپ کی آخری آیت ہوگی۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب اعجاز اسی وقت ملیں گے جب ہم کلام پاک پر عمل کرنے والے ہوں۔ کلام پاک تو ہم پڑھ لیتے ہیں، حافظ بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں کے کہنے کے لیے کہ حافظ ہو گئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں حافظ قرآن ہو گئے، تراویح پڑھا لیے، لیکن قرآن کا جو مقصد ہے، جو منشا ہے، وہ ہم سے دور ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم کلام پاک پر عمل پیرا ہوں۔ کلام پاک ہم سے کیا چاہ رہا ہے اس سے ہم غفلت برتتے ہیں۔ کلام پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ وہ سب کتابیں کلام پاک کے آنے کے بعد ختم ہونے والی تھیں اور کلام پاک کو ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رکھنا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی اور انہی ننھے بچوں اور بچیوں کے ذریعہ ان کے سینوں میں ایک ایک لفظ بٹھا کر حفاظ کرام ایسی شکل میں پورا ایک جمع غفیر تیار کیا۔ 1000 لاکھ نہیں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو حافظ قرآن ملیں گے کہ جو ایک زبر زیر کی غلطی کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کہیں بھی پڑھیں گے غلط فوراً روکنے کے لیے تیار نہیں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے الفاظ کی ذمہ داری لی۔ اسی طرح سے پوری ٹیم تیار ہوئی جو کلام پاک کے ترجمے کی تفسیر کی ذمہ داری لی۔ بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے جو اس کی تفسیر کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح سے قرآن کی پوری جماعت ہوئی جو کہ اس کے پڑھنے پڑھانے کے طریقوں کو، لبے لہجوں کو محفوظ کیا۔ سین کو شین، شین کو ثا، سا کو صاد، عین کو حمزہ، حمزہ کو عین، ہا کو ہا، اس طرح نہیں پڑھنا۔ دنیا کی دوسری کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو مراد لی جاتی ہے، اگر لفظ میں کچھ غلطی بھی ہو جائے، اگر مراد سمجھ میں آ جائے تو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بات مان لی جاتی ہے۔ لیکن کلام پاک میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کلام پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ لفظ بلفظ صحیح ہو۔ اسی لیے تجوید جیسے پورے ایک فن کی ضرورت پڑی اور تجوید کا سیکھنا لازم قرار دیا گیا۔ جو شخص کلام پاک کو تجوید کے خلاف پڑھتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ عَاصِمٌ۔ ایسا شخص قرآن پاک میں ثواب کا حقدار نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسی غلطی بھی ہوتی ہے جس کو لہن چلی سے ہم لوگ جانتے ہیں، اگر ایسی غلطی ہو جائے تو جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، معانی مطالب میں فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے کلام پاک کا سیکھنا ہر ایک کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ ہم اور آپ لوگوں کی بہت ہی غلط فہمی ہے، غلطی ہے، دوسری چیزیں سیکھتے ہیں بڑے آسانی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں توجہ کے ساتھ، لیکن کلام پاک سے بے اتنائی اتنی ہے کہ عمر کا اکثر حصہ نکل چکا ہو، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ کلام پاک سیکھا جائے۔ میرے پیارے، بہت ہی سخت ضرورت ہے کہ کلام پاک کو سیکھا جائے، اس کو حرف بحرف درست کیا جائے۔ آپ اگر کوشش کریں تو یقیناً مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ میں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ بالکل شرم اور عار نہ محسوس کریں کہ ہماری عمر کیا ہو گئی، ہماری بیٹی ہے، ہم اچھا پڑھتے اور ہم نہیں اچھا پڑھتے تو ہم سیکھیں گے کیسے، کیا کہے گا کوئی، یہ نہ سوچیں۔ کلام پاک کو سیکھیں عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں ہوں۔ کلام پاک ایسے بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرأت فرض ہے، اور کلام پاک اگر صحیح آپ نہیں پڑھیں گے تو بتائیے کیسے نماز آپ کی درست ہوگی۔
کلام پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے لیے حجت ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کے لیے سفارش کرے گا کہ ہم کو پڑھتا تھا، یعنی تلاوت کرتا تھا، ہماری حفاظت کیا، تو اللہ سے جھگڑے گا کہ نہیں اس کی معافی چاہیے، اس کو جنت چاہیے۔ لیکن یہی کلام پاک کل حجت اس معنی میں بھی کر کے ہوگا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، مجھے جس طرح پڑھنے کا حق تھا اس طرح اس نے پڑھا نہیں، گانے کو تو بڑے شوق سے شین کہا بھائی کے ساتھ درست کیا اور بہت سی غزلیں گانے گائے، اچھے طریقے سے پڑھا، لیکن میرا جو حق تھا کلام پاک پڑھنے کا، قرآن کا جو حق تھا مخارج اور صفات کی رعایت کر کے پڑھنے کا، وہ حق اس نے ادا نہیں کیا۔ کل کے دن یہ کلام پاک آپ کے اوپر وبال جان بن جائے گا، آپ کے اوپر وبال یہ حجت قائم کرے گا اس معنی میں کر کے کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس چیز کے وقت آنے سے پہلے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت کا وقت 10 بجے متعین کیا گیا ہے، 10 بجے حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد بچی کے پہلے کلام پاک مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے حضرت کا بیان ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کلام پاک صحیح کرنے کا کوئی وقت مت سمجھیے، کسی بھی عمر کے وقت کے پڑاؤ میں ہیں، آپ کلام پاک صحیح کرنے کی ضرورت محسوس کیجیے، اور کلام پاک سے ہم کو محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ کلام پاک کو سیکھتے ہیں، کچھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے ٹوٹی پھوٹی، لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کی جو عزت اور محبت اور الفت ہونی چاہیے اس میں کمی ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو دل سے لگایا جائے۔ ایک ہندوستانی دیہاتی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ حج کو گیا تو لوگوں نے واپسی میں پوچھا کہ آپ کو مکہ میں کیا اچھا لگا، تو اس نے کہا بہت کچھ اچھا لگا، سب سے اچھے وہاں کے لوگ لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی کہ وہاں کے لوگ آپ کو اتنا اچھے لگے؟ اور دیہاتی کیا جواب دیتا ہے، غور کرنے کی بات ہے، کہہ رہا کہ وہاں کے لوگ جب بھی بولتے ہیں قرآن بولتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کو دل میں کتنی محبت تھی۔ اور میں ایک چھوٹے سے واقعے پہ بات اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب بھلت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے جیل میں ہیں، ان کے یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ دلی کے ایک صاحب تھے، بڑے شبابی کبابی ہر طرح کی برائیوں ان کے اندر موجود تھی، گانا وغیرہ پورا مست رہتے تھے، بہت ہی برائیوں میں ان کی زندگی ڈوبی ہوئی تھی۔ جب آخری وقت آیا تو ڈاکٹروں کے یہاں لوگ لے کے گئے، ڈاکٹر ہاتھ اونچا کر لیا کہ آپ لے کے جائیے، کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں۔ تو جب گھر آئے ان کو تکلیف بہت رہتی تھی۔ ایک واقعہ تھا کہ ان کی گلی سے کوئی قاری سدیس صاحب کی کیرت کرتے ہوئے گزر رہا تھا ریکارڈنگ کی، ان کو تسلی محسوس ہوئی، پیسے والے تھے، انہوں نے انہیں بلوایا، اس کے بعد اس کا انتظام کرائے، حاصل کلام لبے لبابے کہ اس کا انتظام کرائے ریکارڈنگ کا، اور وہ مسلسل کلام پاک کی تلاوت سنتے تھے تو ان کو راحت ملتی تھی، اور اسی سنتے سناتے آخری وقت میں کلام پاک کی تلاوت سنتے سناتے ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جو صاحب واقعہ کو نقل کر رہے تھے، انہوں نے ان کے گھر گئے پوچھا کہ میں تو ان کی زندگی سے واقف ہوں، کسی طرح کی کوئی خیر کی بات تو نہیں نظر آتی تھی، آخر اتنی بڑھیا موت کیسی ان کو نصیب ہوئی؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ کچھ مجھے بھی تو نظر نہیں آتا، لیکن ایک بار کا واقعہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، یعنی ان کی بہن کی، جو مرحوم ہو گئی، تو شادی میں سب سامان لیے گئے، اس میں کلام پاک کی جزدان رہ گئی کہ جزدان نہیں لیا گیا، تو انہوں نے کہا چلو لے لو، تو والدہ کو لے کے گئے دکان پر، کہا کہ کلام پاک کی جزدان تو عموماً جو ہوتا ہے 40-50 روپے چھین کا کپڑا ہوتا ہے، عموماً وہی سب لیتے ہیں جزدان کے لیے، اس نے بھی وہی دکھایا، کہا نہیں بھائی یہ ہمارے مالک کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑھیا سے بڑھیا کپڑا ہو۔ پھر اس نے اور دکھایا اس سے اونچا، کہا نہیں آپ کے دکان میں جو سب سے اونچا کپڑا ہوگا، اس وقت اس دکاندار کے پاس 800 روپے میٹر کا کپڑا تھا، اس نے اس کپڑے کو دیا۔ والدہ سے پوچھا کتنا کپڑا لگے گا؟ کہا بیٹا تقریباً 1 میٹر لگے گا۔ کہا نہیں امی، ایک کے بجائے 2 بنوا لو یا 3 بنوا لو۔ تو 2 تو ہر حال میں اس نے کپڑا لیا، ہو نہ ہو سکتا اسی وجہ سے یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمایا۔ تو اس لیے ہم کو کلام پاک سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کی محبت اس سے ظاہر ہوئی کہ اس نے یہ جملہ بولا کہ دکان میں جو سب سے اونچا کپڑا ہو کلام پاک کی جزدان کے لیے ہو۔ ہم لوگوں کے لیے کپڑا اتنا مہنگا ہو، کلام پاک کے لیے 40-50 روپے۔ ہم سبھی لوگوں کو ویسے مسلمان ہونے کے کلام پاک سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور عمر کے کسی بھی پڑاؤ میں میری بہن، مائیں یا بھائی پہنچ چکے ہیں، وہ بالکل نہ آر سمجھیں، کلام پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے آج ہی سے جد و جہد کرنا شروع کر دیں۔
اپنے بھائی بیٹے جو بھی کلام پاک پڑھنے والے ہیں اپنے امام صاحب سے یا مدرس سے جس سے بھی ہو سکے کلام پاک صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ جس طرح سے یہ حجت بنے گا آپ کے حق میں اسی طرح آپ کے خلاف بھی یہ حجت بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حفظ کی تو لیبل لگا دیتے ہیں لیکن جو اس کا آخری فارمولہ آتا ہے کہ اس کی لفظ کے ساتھ ساتھ یہ احکام خدا بندی ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہم کو ہونا چاہیے، ان سب چیزوں پہ ہم کو توجہ کی ضرورت ہے۔ باقاعدہ بیان مولانا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں، بچی سے درخواست ہے کہ کلام پاک کو لے کے بیٹھ جائے، پھر میں حضرت کو مدد کروں۔ کون نہیں آئے؟ اب یہی مسئلہ ہے۔ ہاں جی، بہتر یہی ہے کہ ان کے والد صاحب آ جائیں، اشفاق بھائی نیا بھی آئے ہیں۔ کلام پاک میں دیکھیے لفظ کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے جو مرحلہ آ رہا ہے کہ اس کے حساب سے زندگی گزاری جائے۔ کلام پاک ہم سے کیا چاہ رہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کلام پاک جو آیا یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس آیا اور چلا گیا، نہیں، یہ پورے اصول ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ نطفہ کی شکل میں جب جاتا ہے اس وقت سے لے کر قبر تک ہر جگہ کلام پاک میں ہم کو رہنمائی اور رہبری ملی ہے۔ ہم کو کلام پاک اور حدیث پاک کی پوری مکمل طور پر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری شریعت کہیں بھی محتاج ہم کو نہیں چھوڑی ہے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے وہ لباس ہو، چاہے مکان ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے شادی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے کمی ہو، ہر جگہ شریعت اپنی رہنمائی فرماتی ہے۔ دونوں کلام پاک میں ہم سب کو پوری زندگی گزارنے کا اصول ملا ہے۔ قرآن ایک جو ہم لوگوں کے سامنے ایک قرآن ایک اور ایک قرآن ایک جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گئے جس کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے وہ کلام پاک ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات نہیں جو کلام پاک سے ہٹ کے ہو۔ انہیں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلام پاک دیکھنا ہو تو میرے حضور کو دیکھ لیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جگہ آیا کہ نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں، یعنی کلام پاک ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے شریعت میں حدیث اور کلام پاک کو کم نہیں سمجھا، دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ اور اس کو دو جملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں اپنی امت کے سامنے فرمایا کہ دیکھو میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو ایسی چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ ایک قرآن، دوسرے سنت، ان دونوں کو اگر آپ پکڑے رہیں گے تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ بکھریں نہ، آپ یہ جو قوم 1.25 لاکھ آج ہمارے درمیان ہے، یہ میسج آپ ہمارا ہر جگہ دنیا کے کونے میں پہنچائیں، یا حج کے موقع پر جو لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہی کو جو پکڑیں گے وہ کامیاب رہیں گے۔ اس طرف اشارہ مل رہا کہ ہم کو بٹنا نہیں قوم میں، قرآن اور حدیث میں جو چیزیں ملی ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھرے پیٹ ایسے ناقص العقل اور کم دماغ اور جاہل ہوتے ہیں جو گلی کوچے چوراہے کے چھوٹے اپنے آپ کو عالم بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے، تو اس طرح کہنے سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑے گا، حدیث ہے تو ہے۔ اس طرح کے کلام پاک بہت ہی خوش قسمتی والوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان کہ اللہ نے اپنے ان خاص بندوں میں چنا کہ ہمیں حافظ قرآن بنایا۔ کسی بھی صوبے اور اسٹیٹ کا وزیر اعلیٰ ہو یا کسی بھی دیش کا وزیر اعظم یا پردھان منتری ہو، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی دوسرا کہے کہ ہم پردھان منتری ہیں، ہم وزیر اعظم ہیں، یا مکھ منتری یو پی کا کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا یوگی جی کہہ رہا کہ ہم مکھ منتری ہیں، سب کہیں گے احمق ہے، بیوقوف ہے، اس کو ڈاکٹری میں ڈالو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سارے دنیا کے بادشاہ، سب کے بادشاہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حافظ قرآن تم بن گئے تو میرا لقب تم لے جاؤ۔ یہ معمولی بات ہے، کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کہ اپنا لقب بندے کو دے رہے ہیں۔ آج لیکن ہم اس لقب سے غفلت رکھتے ہیں، اتنا بڑا لقب ملنے کے بعد اپنا عہدے کی پہچان نہیں رکھتے۔ ایک ڈپٹی ہوتا ہے، ایک کمشنر ہوتا ہے، جج ہوتا ہے، اگر وہ عام جگہوں پہ آ جائے وہ کھڑے ہوئے مونگ پھلی نہیں کھائے گا، چاٹ نہیں کھائے گا، ان سب چیزوں سے بچے گا۔ لیکن آج ہم حافظ قرآن ہونے کے بعد ان سب چیزوں سے بے اتنائی برتتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ آپ کا مکان دوسرا ہو گیا، عام بچوں سے ہٹ کے ہو گیا، عام بچیوں سے ہٹ کے ہو گیا۔ جیسے اور عورتیں جا کے اونچی ہیل کا چپل پہن کے مارکیٹ میں گھومتی ہیں،
آڑا پیجامہ پہن کے، ان سب چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے، جس طرح سے عام عورتیں رہتی ہیں اس طرح سے ہم کو رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ہم کو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور خود مشعل راہ بننا ہے، تاکہ لوگ مثال دے سکیں کہ فلاں بچی فلاں کی لڑکی حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ اس کا طریقہ دیکھیے، اس کا سلیقہ دیکھیے، فلاں بچی نسواں جامعہ ابوالحسن البنات میں پڑھتی ہے، اس کا طریقہ دیکھیے ماشاءاللہ، تہجد بھی پڑھتی ہے، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ان سب کے ساتھ گھر کا پورا کام کرتی ہے۔ ایسی مشعلیں بنے اپنے میری پیاری بچیوں، مجھ سے آپ سے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے، ایسا نہ بنے کہ طنز کیا جائے رے مولویانہ پڑھتی ہیں کیا فائدہ، اسی طرح جب رہتی ہے ان سب چیزوں۔ دیکھیے وقت مولانا کا ہے، لیکن اب چونکہ آئے نہیں ان کے مہمان والد صاحب، اس لیے وقت لیا جا رہا ہے۔ تو توجہ کی ضرورت ہے کہ کلام پاک کو اول یہ کہ ہم کو محبت کی ضرورت ہے۔ ان کے والد صاحب آ گئے ہیں،